طیب بلوچ، آپ اس پوائنٹ سے کتنا اختلاف رکھتے ہیں یا اتفاق رکھتے ہیں؟ کیونکہ ذوالقرنین کے مطابق یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی صوابدید ہے کہ وہ کسی بھی جج سے مشاورت کر سکتے ہیں، اٹارنی سے مشاورت کرتے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں ماضی میں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کیا کہ ہر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ مشاورت کرے؟ ماضی میں بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گی، نہ چیف جسٹس صاحبان کے نام لوں گی، کیونکہ ایسے کافی واقعات آئے جو کہ بڑا اسٹریم لائن بھی رہے اور لوگ اس پر بڑا تنقید بھی کرتے رہے، اور بلکہ نہ صرف لوگ بلکہ وہی ججز جو ساتھ بیٹھ کے ایک بینچ میں جو سنتے رہے ہیں کیسز، انہوں نے بھی اس معاملے پر تنقید کی کہ بھئی ہم سے اس تمام تر معاملے پر سنا نہیں جاتا یا ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی. دیکھیں بات بڑی سادہ ہے کہ ہمارے دوست یہاں پہ ذوالقرنین جو ہیں وہ پہاڑ کھود کے چوہا نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو جو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ تاریخ بنی، جیسے عمران نے کہا کہ بھئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا عہدہ لینے کے بعد، حلف لینے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے فل کورٹ بینچ بنایا. اگر آپ پوری بندیال صاحب کی لیگیسی دیکھ لیں تو اس میں سب سے بڑا جو مطالبہ ہوتا تھا کہ فل کورٹ بنائے، فل کورٹ بنائے، فل کورٹ بنائے، وہ فل کورٹ نہیں بنایا کرتے تھے یا نہیں بناتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ فل کورٹ نہیں بنا، اس سے پہلے 3.5 سال بعد، تقریباً 3.5 سال بعد جو ہے فل کورٹ اجلاس بھی ہوا. جو بندیال صاحب ناکام ہوئے، جو چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ناکام ہو گئے تھے، گلزار صاحب ناکام ہو گئے تھے، تو قاضی فیضی صاحب اس میں بھی کامیاب ہو گئے. تو یوں قاضی صاحب نے اپنا حلف لینے کے بعد سپریم کورٹ میں نہ صرف نئی روایات قائم کی ہیں بلکہ نئی تاریخ رقم کی ہے، روایات کو زندہ کی ہے، زندہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات، اب ہم کیس پہ آتے ہیں. دیکھیں جو آپ نے مشاورت والی بات کی ہے تو وہ اس کا تو میں اگر آپ اسی معاملے کو دیکھ لیں کہ اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ رولز بنانے کا اختیار یا رولز کا جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کا انٹرنل میٹر ضرور رہا، لیکن اس کا تو جواب خود جسٹس منصور علی شاہ نے اس دن فل کورٹ میں دے دیا تھا. کبھی ایک چیف جسٹس رول ہی نہ بنائے، چیف جسٹس کیسے اپنے اختیارات دوسرے کو سرنڈر کر سکتا ہے؟ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں آج یہ بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات جو ہے وہ سینئر ججز میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی سپریم کورٹ جو ہے کابینہ کو مجبور کرتی ہے، وہ وزیر اعظم کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا کابینہ کی منظوری کے بعد. اچھا، اس ملک کا سب سے بڑا طاقتور عہدہ جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے. آرمی چیف بھی کوئی بھی بڑا جو فیصلہ لینا ہو ان کو بھی کور کمانڈر کانفرنس بلانی پڑتی ہے، اپروول لینی پڑتی ہے، ان کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ون مین شو بنا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے میرا بینچ، میری مرضی، میرا اختیار. اور اسی کا جواب جسٹس قاضی فیضی صاحب نے دیا تھا کہ آپ ٹیکس کے پیسوں عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے تنخواہیں لیتے ہو، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی چلانی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ تنخواہ لینا چھوڑ دیں. اور یہ انہوں نے ثابت بھی کیا. اور باقی جو یہ ہے کہ جب پارلیمان نے اس وجہ سے یہ معاملہ کیا کہ 3.5 سال 4 سال سے تو فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا، رولز تو انہوں نے نہیں بنائے، اور پھر جو وقت سنیریو موجودہ سنیریو تھا اس میں ہم نے دیکھا، اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے تقریباً موسٹلی ججز، ہم خیال ججز کو چھوڑ دیتے ہیں، اب تو ہم خیال اور انڈیپینڈنٹ والا معاملہ شاید نہیں رہا، قاضی صاحب سب کو یونائٹ کر چکے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کو داد دینی پڑے گی. لیکن اس کے بعد وہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، وہ ان کو اگر دیکھیں تو وہ اپنے ججز کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت شاید کیا کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک معاملہ بنا رکھا تھا کہ ون مین شو بن چکے تھے. مطلق العنانیت کا لفظ یہ جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو دیا تھا کہ ایک عامر بن چکے تھے، اور وہ کسی کو، اور اس کی وجہ سے کیا تھا، پوری سپریم کورٹ کی روایت ٹوٹی. سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کے اندر اتحاد تھا، اتحاد ٹوٹ کے نفاق پیدا ہو گیا، سپریم کورٹ تقسیم ہو گیا. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پارلیمان نے جب کہا کہ سپریم کورٹ نہیں کر رہی تو کسی نے تو اس کو کرنا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آرگیومنٹ ضرور دیا جاتا ہے جی سپریم کورٹ اپنے رولز بنا لے. پارلیمان کون ہوتی ہے سپریم کورٹ کو کہنے والی؟ سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار کس نے دیا؟ پارلیمان نے دیا نا. پارلیمان اس ریاست کی ماں ہے، پارلیمان جو ہے وہ آئین کی خالق ہے، آئین کو بناتی ہے، تو وہی قانون سازی بھی کر سکتی ہے اور یہی اسی کو اختیار ہے. یہ تو جیسے ذوالقرنین نے کہا کہ جی یہ پورا دن مشق چلتی رہی، نکلا کچھ بھی نہیں. یہ عادی ہو چکے ہیں میرے دوست جو ہیں وہ بندیال صاحب کے اس کے کہ بغیر نوٹس دیتے ہوئے فریقین کو سنے بغیر جو اسٹے آرڈر بھی دے دیا. ابھی ایک قانون بنا نہیں، ہوا میں تھا اور نیچے سے شوٹ کر کے حکم امتناع بھی جاری کر دیا تھا. یہ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ تمام فریقین کو سنیں اور کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلے کریں. اور یہی چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب اسی چیز کو پروو کر رہے ہیں کہ میں کولیکٹیو وزڈم کا فیصلہ کروں. بندیال صاحب کا اسٹے آرڈر برقرار کیوں رکھا؟ ویکیٹ کر دیتے، فریقین کو تو سن ہی لیا تھا، اٹارنی جنرل کا بھی سن لیا تھا.
تو بھئی ابھی تک اٹارنی جنرل نے وقت مانگا تھا, دوسرے فریق نے بھی وقت مانگا کہ ابھی مجھے ٹائم دیے, تو انہوں کو ٹائم دیا, ان کو تسلی سے چلیں ابھی 3 اکتوبر کو دوبارہ سماعت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.